اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، پھر تم جس طرف منہ کر لو گے بس خدا کا رخ ادھر ہی ہوگا، بے شک اللہ صاحب وسعت و علم ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کوئی بیٹا بنا لیا، اس کی ذات ایسی باتوں سے منزہ ہے، بلکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی امر کو طے کر لیتا ہے تو صرف کن فرما دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور جاہلوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، ان سب کے دل باہم یکساں ہیں۔ بے شک یقین لانے والے آدمیوں کے لیے ہم دلیلیں صاف بیان کر چکے۔ بالتحقیق ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تم سے دوستیوں کی باز پرس نہ ہوگی۔ یہودی اور نصرانی تو تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پر نہ چلو۔ تم یہ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے، اور اگر بعد اس کے کہ تمہیں علم حاصل ہو چکا تم نے ان کی خواہشوں کی پابندی کی تو خدا کی طرف سے نہ کوئی تمہارا یار ہوگا اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو اس سے منکر ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کیں، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کسی نفس کا بدلہ کسی طرح نہ کوئی نفس جان سے دے گا اور نہ اس کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اس کو نفع پہنچائے گی، اور نہ ان کی کسی اور طرح سے مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کا اس کے رب نے چند کلمات سے امتحان لیا اور ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا، تو خدا نے فرمایا کہ میں تم کو کل آدمیوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی، اور میری اولاد میں سے؟ خدا نے فرمایا، جو ظالم ہوں گے وہ میرے عہد سے فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے اس گھر کو کل آدمیوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کا مقام مقرر کیا، اور یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی قرار دو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے یہ عہدہ دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس کو شہر امن قرار دے اور اس کے رہنے والوں کو جو ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں پھلوں سے رزق پہنچا۔ خدا نے فرمایا، اور جو ان میں سے کافر ہوگا میں اس کو تھوڑے عرصہ کے لیے نفع پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب جہنم کے لیے مسترد کروں گا، اور وہ بری بازگشت ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ عرض کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول کر، بالتحقیق تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار قرار دے، اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا فرما بردار قرار دے، اور ہمیں ہمارے قواعد تعلیم فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما، بلا شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو تیری آیتیں ان کو سنائے اور کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دے، اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، اور ملت ابراہیم سے روگردان ہو کون سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بھی نہ سمجھا ہو، حالانکہ ہم نے دنیا میں بھی انہیں برگزیدہ قرار دیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ یعنی ابراہیم صالحین میں سے ہیں۔ جس وقت ان کے پروردگار نے ان سے فرمایا کہ اطاعت کرو، انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا مطیع ہوں، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ فرما بردار ہو۔ آیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی کہ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے معبود
معبود اور آپ کے دادا باپ چچا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود خدائے واحد کی عبادت کیا کریں گے اور ہم اسی کے مطیع رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس وقت وہ اسے سنتے ہیں جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، بس تو ہم کو بھی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ چکا ہے ایمان نہ لے آئیں، حالانکہ ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک لوگوں میں داخل کرے۔ بس اللہ نے ان کے اس قول کے صلے میں ایسی جنتیں دے دیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیکوں کا عوض یہی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، جہنمی وہی ہیں۔ اے ایمان والو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان میں سے پاک چیزوں کو حرام مت کرو اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ خدا تعالیٰ تمہاری محمل قسموں پر کوئی مواخذہ نہ کرے گا، لیکن ان قسموں پر مواخذہ کرے گا جو تم نے قصدن کھائی ہوں۔ بس ایسی قسم کا کفارہ 10 مساکین کا کھانا کھلانا ہے، متوسط قسم کے کھانے میں سے جو تم اپنے متعلقین کو کھلاتے ہو، یا 10 آدمیوں کو کپڑے پہنا دینا ہے، یا ایک غلام کو آزاد کر دینا۔ اور جسے یہ میسر نہ ہو تو 3 دن کے متواتر روزے رکھ دینا۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ اس وقت ہے جب تم پکی قسم کر چکے ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ اپنے احکام کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اے ایمان لانے والو، شراب اور جوا اور جمے ہوئے بت سوائے اس کے کیا ہیں کہ شیطان کے کام میں سے ناپاک کام ہیں، بس ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہارے مابین شراب اور جوئے کے سبب سے عداوت اور بغض ڈال دے اور تم کو یاد خدا سے اور نماز سے روکے، تو اب بھی باز نہ آؤ گے، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو۔ پھر اگر تم روگردان ہوئے تو سمجھ لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، انہوں نے جو کچھ کھایا پیا ہو اس کے بارے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جس حال میں کہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پھر وہ ڈرتے رہے اور ایمان لائے، پھر وہ ڈرتے رہے اور نیکی کرتے رہے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، ضرور اللہ تعالیٰ ایک ذرا سی بات یعنی اس شکار کے بارے میں تمہاری آزمائش کرے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچیں، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ اس سے بے دیکھے بھالے کون ڈرتا ہے۔ بس جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو قتل نہ کرو، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر شکار کو قتل کرے گا تو اس کا بدلہ چوپایوں میں سے ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے قتل کیا۔ اس کے بارے میں تم میں سے 2 منصف حکم لگا دیں گے، اور یہ قربانی کعبہ پہنچائی جائے گی، یا کفارہ ہوگا مسکینوں کا کھانا کھلانا، یا اسی تعداد میں برابر روزے رکھنا، تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو پہلے ہو چکا اس سے اللہ نے درگزر کی، اور جو پھر ایسا کرے گا بس اس سے اللہ بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ دریائی شکار کرنا اور اس شکار کا کھانا تمہارے اور تمہارے قافلہ کے فائدہ کے لیے حلال کیا گیا ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو خشکی کا شکار تم پر حرام کیا گیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ نے حرمت والے مکان کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا ہے، اور اسی طرح حرمت والے مہینہ کو اور قربانی کو اور پٹے دار قربانیوں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ ہر شے سے آگاہ ہے۔ یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ بڑا
سخت عذاب دینے والا ہی ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمہ سوائے پہنچا دینے کی اور کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے اللہ جانتا ہے۔ کہہ دو کہ برا اور اچھا برابر نہیں ہو سکتا، گو تمہیں برے کی کثرت تعجب میں ڈالے، بس اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان لانے والو، ان چیزوں کی نسبت سوال نہ کرو جو اگر تمہارے لیے کھول کر بیان کی جائیں تو تم کو بری لگیں، اور اگر قرآن نازل ہوتے وقت تم ان کی نسبت سوال کرو گے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمائی، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی ان باتوں کو دریافت کیا تھا، پھر ان کے منکر ہو گئے۔ اللہ نے کان پھٹی اونٹنی کا سانڈ، بکری کا جڑواں بچہ اور بہت بوڑھا اونٹ یہ چیزیں نہیں مقرر کی تھیں، بلکہ جو لوگ کافر ہو گئے وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سے عقل نہیں رکھتے۔ اور جس وقت ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول کے پاس آؤ اور اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اسے دیکھو، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جس طریقہ پر اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا بے علم اور گمراہ تھے تو بھی اے ایمان لانے والو، تم کو اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے کہ جب تم ہدایت یافتہ ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تم کو ضرر پہنچائیں گے، اللہ ہی کی طرف تم سے رجوع ہوگی، پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس سے وہ تم کو خبردار کر دے گا۔ اے ایمان لانے والو، جب تم میں سے کسی کی موت آ جائے تو تمہارے آپس کی شہادت وصیت کے وقت دو کی ہو جو تم میں سے عادل ہوں، یا اگر تم سفر میں ہو اور تم پر موت کی مصیبت آن پڑے تو وہ دو غیروں ہی میں سے ہوں، انہیں نماز کے بعد تک روکے رکھو اگر تمہیں شک ہو، تاکہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اپنی شہادت کسی معاوضہ پر فروخت نہیں کریں گے، گو ہمارا کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم سچی شہادت کو نہیں چھپائیں گے کہ اس صورت میں گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس بات کا علم ہو جائے کہ وہ دونوں جھوٹی گواہی کے سبب سزا کے مستحق ہو گئے تو دو اور گواہ ان کے قائم مقام ان لوگوں میں سے ہوں جن کا حق مارا جاتا ہے، جن کو حق شہادت بوجہ قرابت و معرفت زیادہ تھا، اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی اور معتبر ہے، اور ہم نے کسی قسم کی زیادتی نہیں کی، ایسا کیا ہو تو ہم بھی ضرور ظالموں میں سے ہیں۔ یہی طریقہ اس بات کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ وہ لوگ سچی گواہی دے دیں یا اس سے ڈریں کہ ان کی قسم دوسروں کی قسم کے بعد رد کی جائے گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام سنتے رہو، اور اللہ نافرمان لوگوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع کر کے دریافت فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہم کو علم نہیں ہے، سب سے بڑا خفیہ باتوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، ذرا میری ان نعمتوں کو تو یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر تھیں، کہ میں نے روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، تم بچپن میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے یکساں باتیں کرتے تھے، اور یہ کہ میں نے تم کو کتاب اور شریعت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی، اور یہ کہ جس وقت تم میرے حکم سے گندھی ہوئی مٹی میں سے پرندے کسی صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادر زاد اندھے اور کوہڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور یہ کہ تم میرے حکم سے زندہ کرتے تھے، اور یہ کہ میں نے بنی اسرائیل کو تمہاری اعزادہی سے باز رکھا، جس وقت تم ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو ان میں سے جو کافر ہو گئے تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو، اور یہ کہ میں نے حواریوں کو وحی کی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے عرض کی کہ ہم ایمان لائے اور تو اس کا گواہ ہے کہ ہم مطیع ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرے خدا سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان پر از طعام نازل فرما دے؟ عیسیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو،
انہوں نے عرض کی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور اس کے گواہ بھی بن جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے میرے اللہ، میرے پروردگار، ہم پر ایک خوان پر از طعام آسمان سے نازل فرما کہ وہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی رہے، اور ہم کو رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ خدا نے فرمایا کہ میں تم پر اسے ضرور نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص بعد اس کے تم میں سے کفران نعمت کرے گا تو اس کو عذاب بھی ایسا دوں گا کہ عالم میں سے کسی کو ویسا عذاب نہ دوں گا۔ اس وقت کو یاد کرو جس وقت خدا یہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو اور دو خدا بنا لو؟ وہ عرض کریں گے کہ تیری ذات شرک سے بری ہے، مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو ضرور اس سے واقف ہوتا، اس لیے کہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے اور میں تیری پوشیدہ بات سے ناواقف ہوں۔ بے شک تو سب سے زیادہ غیب کی بات کو جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میرے پروردگار اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور جس وقت تک میں ان میں رہا میں ان کا گواہ رہا۔ جب تو نے میری مدت قیام پوری کر دی تو خود ان کا نگران تھا اور تو ہر شے پر پوری اطلاع رکھنے والا ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو زبردست حکمت والا ہے۔ خدا تعالیٰ فرمائے گا، یہ دن تو وہ ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے راضی ہوں گے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو کچھ ان میں ہے اس کا اختیار اللہ ہی کو ہے، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ انعام۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں کو اور روشنی کو مقرر فرمایا، پھر بھی اپنے پروردگار کا انکار کرنے والے اور چیزوں کو اس کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے ایک مدت مقرر کی اور مقرر کی ہوئی مدت اسی کے علم میں ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے پوشیدہ بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آگاہ ہے۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان پر نہیں آتی مگر اس سے روگردانی ضرور کرتے ہیں، اور حق جس وقت ان کے پاس آیا اسے ضرور انہوں نے جھٹلایا۔ پس جس چیز کی یہ ہنسی اڑایا کرتے تھے، ذرا آگے چل کر ان کو اس کی خبریں ملیں گی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے زمانے والوں میں سے کتنے گروہوں کو ہلاک کیا، کہ ان کو ہم نے زمین میں ایسا تمکن عطا کیا تھا کہ تم کو ویسا دیا بھی نہیں ہے، اور آسمان سے ان پر موسلادھار می برسایا کرتے تھے، اور نیچے ان کے ندیاں جاری کیا کرتے تھے، پھر ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسرے زمانے والے پیدا کر دیے۔ اور اے رسول، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی نازل کر دیتے جس کو وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے، تب بھی جو کافر ہو گئے وہ یہی کہتے کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر کھلا جادو۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے تو ضرور معاملہ ہی طے کر دیا جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول کو فرشتہ بناتے تو اس کو مرد بھی بناتے، اور اس کو بھی ہم ضرور ایسا ہی لباس پہناتے جیسا کہ لوگ پہنتے ہیں۔ اور یقیناً تم سے پہلے رسولوں کی بھی ہنسی اڑائی گئی، پھر جس عذاب کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے اسی نے ان پیغمبروں کی ہنسی اڑانے والوں کو آ گھیرا۔ تم کہہ دو کہ تم زمین میں چلو پھرو اور پھر غور سے دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔
کہہ دو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے کس کا ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی کا ہے، جس نے اپنی ذات پر رحمت واجب کر لی ہے۔ وہ قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے تم سب کو ضرور یکجا جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اور رات اور دن میں جو چیزیں آرام لیتی ہیں ایسی ہیں، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ کیا میں خدا کے سوا جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے کسی اور کو حامی بنا لوں، حالانکہ وہ سب کو جھٹلاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں کھلایا جاتا۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکین میں سے نہ ہونا۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، جس سے اس دن عذاب ٹل جائے، اس پر رحمت خدا ہوئی اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر خوبی پہنچائے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ صاحب حکمت و خبر ہے۔ تم کہہ دو کہ گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی چیز کون ہے؟ تم کہہ دو کہ میرے اور تمہارے مابین اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن بذریعہ وحی میرے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تم کو بھی ڈراؤں اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ تم کہہ دو کہ میں تو یہ گواہی دیتا نہیں۔ تم کہہ دو کہ وہ معبود تو یکتا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک قرار دیتے ہو میں ان سے بری ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسا ہی پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو۔ جن لوگوں نے اپنی ذات کو نقصان پہنچایا ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، اور ان سے زیادہ ظالم کون ہوگا جنہوں نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا یا اس کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے، اور اس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم شریک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تمہارے وہ شرکا جن کو تم خدا کا شریک گمان کیا کرتے تھے کہاں ہیں؟ پھر ان کا کوئی ہیلہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ ہم کو اپنے پروردگار اللہ کی قسم ہم مشرک نہ تھے۔ غور تو کرو کہ یہ اپنی برخلاف کیسا جھوٹ بولنے لگے، اور جو افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ ان سے کیسی گئی گزری ہو گئیں، اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر وہ ہر ایک معجزہ دیکھ لیں گے تب بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تم سے جھگڑنے لگیں گے۔ اور جو کافر ہو چکے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر پہلوں کی کہانیاں۔ وہ اس سے لوگوں کو باز بھی رکھتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اور اگر تم اس وقت کو دیکھو گے جب وہ جہنم پر کھڑے کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس کر دیے جاتے اور ہم اپنے رب کی نشانیاں نہ جھٹلاتے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے، بلکہ اب جو کچھ وہ پہلے چھپایا کرتے تھے وہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر وہ واپس بھی کیے جاتے تو جس چیز سے ان کو باز رکھا گیا ہے اسی کو پھر کرتے، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم مبعوث نہ کیے جائیں گے۔ اے کاش کہ ان کو اس وقت دیکھتے جبکہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور وہ دریافت کرے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو وہ کہیں گے ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ پھر فرمائے گا کہ بوجہ اس کے کہ تم اس کا انکار کیا کرتے تھے اب عذاب چکھو۔ یقیناً وہ گھاٹے میں ہیں جو خدا کے حضور میں جانے کو جھٹلاتے ہیں، یہاں تک کہ جب قیامت ان کو یکا یک آ لے گی اس وقت کہیں گے افسوس ہم نے کیسی غلطی کی، اور اس وقت وہ اپنے اپنے وبال اپنی اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار ہو جاؤ کتنا برا ہے وہ جسے وہ لادے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ دنیا کی زندگانی سوائے کھیل کود کے کچھ نہیں، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں آخرت کا گھر ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کیا تم اتنا نہیں سمجھتے؟
ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے تم کو رنج پہنچتا ہے، مگر وہ حقیقت میں تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور تم سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، پھر انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا جب تک کہ ان کے پاس ہماری مدد نہ آئی، اور اللہ کے کلموں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور تمہارے پاس بھی بہت سے پیغمبروں کی خبر آ چکی ہے۔ اور اگر ان کا روح گردان ہونا تم کو ایسا ہی ناگوار ہے تو اگر تم سے ہو سکتا ہے تو زمین میں کوئی سوراخ تلاش کرو یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا کر چڑھ جاؤ کہ ان کو کوئی نشانی لا دو، اور اللہ چاہتا ان کو ہدایت پر جبراً آمادہ کرتا، پس تم جاہلوں سے ہرگز نہ ہونا، سوائے اس کے نہیں ہے کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں، اور مردوں کو خدا تعالی مبعوث کرے گا، پھر وہ اس کے حضور میں لوٹائے جائیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ نازل کی گئی؟ تم کہہ دو کہ اللہ تو اس امر پر بے شک قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کرے، لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں۔ اور کوئی زمین پر رینگنے والا اور کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ بھی تم ہی جیسے گروہ ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی طرح کی کمی نہیں کی ہے، پھر وہ سب اپنے پروردگار کے حضور میں جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جس سے چاہے گا اس سے توفیق ہدایت چھین لے گا، اور جس سے چاہے گا سیدھے راستے پر ڈال دے گا۔ تم کہہ دو کہ آیا تم نے اپنے آپ کو اتنا سمجھ لیا ہے؟ اگر عذاب خدا تم کو آ لے یا قیامت تم پر آ جائے تو اگر تم سچے ہو اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لو گے، بلکہ اسی کو تم پکارو گے۔ پھر اگر وہ چاہے گا تو جس بات کے لیے تم اسے پکارو گے اسے دور کر دے گا، اور جن کو تم شریک کیا کرتے ہو ان سب کو بھول جاؤ گے۔ اور ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان کو سخت نقصان اور مصیبت میں گرفتار کیا تاکہ وہ عاجزی و زاری کریں۔ پس جس وقت ہمارا عذاب ان پر پہنچا تھا کیوں نہ انہوں نے گریہ کیا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور جو عمل وہ کیا کرتے تھے شیطان نے ان کو زینت دے دی تھی۔ پھر جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے خوش ہوئے جو ان کو دی گئی تھیں تو ہم نے ان کو یکا یک گرفتار کیا کہ وہ مایوس ہو کر رہ گئے۔ بس ظالم لوگوں کی نسل قطع کر دی گئی، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ کہہ دو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر خدا تمہاری سماعت اور بصارت لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تم کو یہ چیزیں دے دے گا؟ غور تو کرو کہ ہم کس طرح نشانیاں الٹ پلٹ کر دکھلاتے ہیں، پھر بھی وہ روگردان ہوئے جاتے ہیں۔ تم کہہ دو کیا تم اپنے آپ کو اتنا سمجھتی ہو کہ اگر خدا کا عذاب تم پر اچانک کھلم کھلا آ جائے تو کیا سوائے ظالم لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے ہیں مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے مقرر کر کے، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیکوکار ہوں گے ان پر نہ کسی قسم کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے عذاب ان کو پہنچ جائے گا۔ تم کہہ دو کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب دان ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تم کہہ دو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ اور جو لوگ خوف کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈراؤ کہ وہ اپنے رب کی حضور میں جمع کیے جائیں گے کہ وہاں ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، تاکہ وہ ڈریں۔ اور جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں ان کو نہ نکالو، نہ تمہارے ذمے کچھ ان کا محاسبہ ہے اور نہ ان کے ذمے کچھ تمہارا محاسبہ کہ تم ان کو نکالتے پھرو اور ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کا امتحان بعض کے ذریعے سے کیا ہے تاکہ وہ یہ کہیں کہ کیا یہ وہی لوگ
ہم میں سے ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ اللہ شکر گزاروں سے تمہاری بنسبت زیادہ باخبر نہیں ہے۔ اور اے رسول، جس وقت تمہارے پاس وہ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت واجب فرمائی ہے کہ تم میں سے جو شخص از روئے جہالت کوئی بدی کرے گا پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے گا اور خرابی کی اصلاح کرے گا تو خدا تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ قصورواروں کا راستہ صاف معلوم ہو جائے۔ کہہ دو کہ مجھے اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت کرنے لگوں جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہ کروں گا کہ اس صورت میں بھی راستہ سے بھٹک جاؤں اور ہدایت یافتہ نہ رہوں۔ کہہ دو کہ میں نے اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، اختیار صرف خدا ہی کو ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ اگر وہ میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی کرتے ہو تو میرے تمہارے مابین معاملہ طے ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اور غیب کے خزانے اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا ان خزانوں کو کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی سب چیزوں کو جانتا ہے، اور ایک پتا بھی ایسا نہیں گرتا جسے وہ نہ جانتا ہو، اور کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور کوئی تر اور خشک ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کھلی کتاب میں نہ ہو۔ اور وہ خدا وہی ہے جو رات کو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور دن میں جو کاروائی تم کر چکے ہو اسے بھی وہ جانتا ہے، پھر تم کو اسی میں اٹھاتا بٹھاتا ہے کہ مقرر کیا ہوا وقت پورا ہو، پھر تمہاری بازگشت اسی کی حضور میں ہوگی، پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس سے تم کو آگاہ کر دے گا۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر حفاظت کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کو خاتمہ کر دیتے ہیں اور وہ کسی طرح کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ اپنے برحق مالک کی طرف پھیرے جائیں گے۔ خبردار رہو، اختیار اسی کا ہے اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے۔ تم کہہ دو کہ خشکی اور تری کے اندھیروں سے تم کو نجات کون دیتا ہے، جس سے تم رو رو کے اور چپ کے دعا مانگتے ہو کہ اگر اس نے اس سے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان اندھیروں سے اور ہر رنج سے نجات دیتا ہے اور پھر تم اس کو شریک کرتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر کی طرف سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہارے ایک گروہ کو دوسرے سے بھڑا دے اور تم میں سے ایک کی سختی کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ غور کرو کہ ہم آیات کو کس طرح الٹ پلٹ کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ لیں، اور تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ تم کہہ دو کہ میں تمہارا نگران نہیں ہوں، ہر چیز کا ایک وقت معین ہے اور آگے چل کر تم بھی معلوم کر لو گے۔ اور جس وقت تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بے نظر استہزاء و تکذیب غور و خوض کرتے ہیں تو تم ان سے آراز کر جاؤ جب تک کہ وہ دوسری بات پر غور نہ کرنے لگیں، اور اگر شیطان تم کو بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، اور جو لوگ متقی ہیں ان کے ذمے ظالموں کے حساب کا کوئی جزو نہ ہوگا، لیکن اتنا کہ یاد دلاتے رہیں تاکہ وہ باز رہیں۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگانی نے ان کو دھوکہ دیا ہے، چھوڑ دو اور اسی قرآن کے ذریعے نصیحت کرو کہ نفس اپنے افعال سے باز رہے، کیونکہ خدا کے سوا اس کا کوئی سفارشی اور حمایتی نہ ہوگا، اور اگر وہ کوئی فدیہ دینا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ وہ وہی تو ہیں جو اپنے کرتوت کے سبب سے ہلاک کیے گئے، انہی کے لیے گرم پانی کا پینا ہے، اور جن باتوں کا انکار کرتے تھے انہی کے سبب سے دردناک عذاب ہے۔ تم کہہ دو کہ اب ہم خدا کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جو ہم کو نہ نفع پہنچائیں نہ نقصان، اور بعد اس کے کہ خدا ہم کو ہدایت کر چکا ہے، مثل اس شخص کے
پچھلے پاؤں پھر جائیں، جس کو بھوتوں نے زمین میں راستہ بھلا کر حیران کر دیا ہو کہ اس کے یار دوست سیدھے راستہ کی طرف بلاتے ہی رہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، تم کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت اصل ہدایت تو وہی ہے، اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کو مان لیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو اور اس سے ڈرو، اور وہ وہی ہے جس کے حضور تم محشور کیے جاؤ گے، اور وہ خدا وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور اس دن کو بھی جس دن فرمائے گا ہو جا پس وہ ہو جائے گا، اس کا قول حق ہے، اور جس دم سور پھونکا جائے گا اختیار اسی کا ہوگا، غیب کا اور حضوری کا وہ علم ہے، اور وہ صاحب حکمت اور باخبر ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی سلطنت دکھانے لگے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو اپنی قوم سے پوچھا، کیا میرا پروردگار یہی ہے؟ پھر جب غروب ہوا فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو تو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو چمکتے دیکھا دریافت کیا، آیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ غروب ہوا فرمایا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہ کی ہوتی تو میں بھی ضرور گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو نکلتے دیکھا دریافت کیا کہ آیا یہ میرا پروردگار ہے کہ سب سے بڑا ہے؟ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو فرمایا کہ اے میری قوم، میں تو ان سب چیزوں سے جن کو تم شریک خدا گردانتے ہو دور ہوں۔ میں تو سچے دل سے اور اطاعت گزاری کے لیے صرف اس کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اسی نے مجھ کو راستہ بتایا ہے، اور جن جن کو تم شریک کرتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی خود کچھ چاہے۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے، کیا تم اتنا نہیں سمجھتے؟ اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک گردانتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، باوجود یہ کہ اس نے اس کی کوئی دلیل تم پر نازل نہیں کی۔ پھر اگر تم علم رکھتے ہو تو سوچو کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ بے خوف رہنے کا مستحق ہے۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملا دیا، امن و اطمینان انہی کے لیے ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر غلبہ پانے کے لیے عطا کی تھی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بہت سے درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب صاحب حکمت و علم ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو اپنا راستہ دکھایا، اور نوح کو پہلے ہی راستہ دکھایا تھا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو راہ دکھائی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو راہ دکھائی، ان میں سے ہر صلحاء میں سے تھا، اور اسماعیل کو اور الیسع کو اور یونس کو اور لوط کو راہ دکھائی، اور ہر ایک کو تمام عالموں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے جن کو مناسب جانا ہم نے منتخب کر لیا، اور راہ راست کی ہدایت کر دی۔ یہ اللہ کا راستہ دکھانا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنا راستہ دکھا دے۔ اور اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے سب اکارت ہو جاتا۔ وہ وہی ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ کفار ان چیزوں کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے تو یہ ان لوگوں کے سپرد کی ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ وہ وہی تو ہیں جن کو اللہ نے راستہ دکھلایا، پس اے رسول تم انہی کے راستے پر چلو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کچھ اجرت نہیں مانگتا، یہ تو اور کچھ نہیں ہے مگر کل عالموں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے خدا کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ حق قدر کرنے کا ہے، جس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے تو کسی آدمی پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی،
تم دریافت کرو کہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے کس نے نازل کی تھی، جو کل آدمیوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جس کو تم نے ورق کر رکھا ہے، جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ کچھ سکھایا گیا ہے جس کو تم اور تمہارے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے۔ کہہ دو کہ وہ اللہ ہی ہے، پھر ان کو چھوڑ دو کہ وہ اپنے خیالات میں پڑے کھیلتے رہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے حوالی کے رہنے والوں کو ڈراؤ، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا یہ کہہ دے کہ مجھ پر بھی وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نہیں کی گئی، اور جو یہ کہہ دے کہ میں بھی ایسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ کاش تم دیکھتے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہتے ہوں کہ اپنی جانیں حوالے کر دو، آج تم ذلت کے عذاب سے سزا ہوگے بوجہ اس کے کہ تم خدا کے برخلاف ناحق باتیں بنایا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے ماننے سے اکھڑا کرتے تھے، اور تم ہمارے پاس ایک ایک کر کے آئے سامنے جیسا کہ ہم نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم کو گمان تھا کہ وہ بھی تمہاری خلقت میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارے اور ان کے مابین یقیناً جدائی ہو گئی، اور جس چیز کا تم کو بھروسہ تھا وہی تم سے جاتی رہی۔ بے شک خدا دانا کا اور گٹھلی کا شگافتہ کرنے والا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ پھر تم کدھر کو بہہ کے جاتے ہو؟ وہ صبح کا نور پھیلانے والا ہے اور رات کو اس نے سکون قرار دیا ہے، اور چاند اور سورج کو حساب یہ زبردست صاحب علم کا مقرر کیا ہوا ہے، اور وہی ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں سے راہ پالو۔ یقیناً جاننے والے لوگوں کے لیے ہم نے کھول کر آیتیں بیان کر دیں، اور وہ وہی ہے جس نے تم کو ایک ذات سے پیدا کیا، پھر قرار کی جگہ ہے اور سپردگی کا مقام، بے شک سمجھنے والوں کے لیے ہم نے آیتیں کھول کر بیان کر دیں۔ اور وہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعے سے ہم نے ہر قسم کی رویدگی پیدا کی، پھر اس سے ہم نے ہری ٹہنیاں نکالیں جن میں سے ہم جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور درخت خرما کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے نکلتے ہیں، اور انگور کے باغ اور زیتون و انار ہم نے پیدا کیے ہیں کہ ان میں سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بے میل بھی اس کے پھل کی طرف جب کہ وہ پھل لائے، اور اس کی پختگی کی طرف تو نظر بھر کے دیکھو۔ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے نشانیاں موجود ہیں، اور انہوں نے تو اللہ کا شریک جنوں کو بنا لیا حالانکہ ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس کے بغیر جانے بوجھے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرا دیں۔ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں اس سے اس کی ذات منزہ اور برتر ہے۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اس کے بچہ کہاں سے ہوگا حالانکہ اس کے کوئی جورو نہیں ہے، اور وہ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس اسی کی تم عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کا محافظ ہے۔ نظریں اس کو نہیں پاتی حالانکہ وہ بینائیوں کو محسوس کرتا ہے، اور وہ باریک بین خبردار ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کے پاس سے تمہارے پاس دلیلیں آ چکی، اب جو سمجھے نفع اس کی ذات کے لیے ہے، اور جو آنکھیں بند کر لے ضرر اس کے لیے ہے، اور میں تمہارا کچھ اس معاملہ میں نگران نہیں ہوں۔ اور ہم آیتوں کو اسی طرح الٹ پلٹ کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ یہ نہ کہہ دیں کہ تم نے کہیں تعلیم پائی ہے، اور اس لیے کہ ہم کھول کر بیان کر دیں۔ ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں جو وحی تمہارے رب کی طرف سے تم کو کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مشرکوں سے الگ رہو۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوتا وہ شرک ہی نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان کا نگہبان نہیں بنایا ہے، اور نہ تم ان کے ذمہ دار ہو، اور جو لوگ
اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو کہ وہ بغیر سوچے سمجھے بے ادبی سے اللہ کو برا کہیں گے۔ اسی طرح سے ہم نے ہر ایک گروہ کے لیے اس کے عمل کو زینت دی ہے، پھر ان کی بازگشت ان کے رب کی طرف ہے، پھر وہ جو کچھ عمل کرتے تھے اس سے ان کو آگاہ کر دے گا۔ اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ اگر کوئی آیت ان کے پاس آئے گی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم کہہ دو کہ آیات تو صرف خدا کے اختیار میں ہیں، اور تم کیا جانتے ہو کہ یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو الٹ دیں گے گویا کہ وہ اول مرتبہ ہی ایمان نہ لائے تھے، اور ان کو انہی کی سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہ سرگرداں رہیں۔